بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملکہ خضران بڑی شان و شوکت سے اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی، جو ان کی لونڈی نے آ کر عرض کیا، ملکہ عالم، محل کے دروازے پر ایک بہت ہی لاچار سکتہ حال غریب عورت کھڑی ہے اور وہ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا، کون ہے وہ؟ اور اس عورت کا حسب و نسب پوچھ کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے باہر جا کر اس غریب عورت سے پوچھا۔ اس نے اپنا نام، نسب، خاندان کا پتہ سب کچھ دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس کا بس ایک ہی جواب تھا کہ جو کہنا چاہتی ہوں وہ ملکہ سے زبان ہی میں کہنا چاہتی ہوں۔ لونڈی نے ادھر آ کر اس عورت کا جواب ملکہ کو سنایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ عباس کی پڑپوتی زینب بنت سلیمان بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بنو عباس کی خواتین میں بہت ہی دانا تسلیم کی جاتی تھی۔ ملکہ نے ان سے مشورہ لیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دوں۔ انہوں نے فرمایا، ضرور بلواؤ، دیکھے تو صحیح کیا چاہتی ہے۔ چنانچہ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک انتہائی شخصیتہ حال عورت کھڑی ہے۔ اس کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شریف زادی ہے، لیکن میل کچیل بوسیدہ کپڑوں سے اس کی حالت گداگروں جیسی کر دی تھی۔ عورت ملکہ کو دیکھ کر پہلے تو گھبرائی، پھر فوراً ہی جرأت کر کے ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے ملکہ، میں مردان بن محمد کی بیٹی منزلہ ہوں، جو خاندان بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ جوں ہی اس نے منہ سے یہ بات نکلی تو ملکہ خضران کا چہرہ فرط و غضب سے سرخ ہو گیا اور اس نے الٹ کر کہا، اے بدبخت عورت، تجھ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو اس محل کے اندر قدم رکھے؟ کیا تو نے جانتی نہیں تیرے خاندان نے عباسیوں پر کیسے ظلم ڈھائے؟ اے سنگ دل عورت، کیا تو وہ دن بھول گئی کہ جب بنو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس التجا کے لیے گئی تھی کہ تو اپنے باپ سے سفارش کر کے میرے شوہر مہدی اور چچا محمد بن ابراہیم کی لاش دفن کرنے کی اجازت لے دے؟ کمبخت عورت، خدا تجھے غرق کرے، تو نے معزز اور مظلوم عورتوں پر ترس کھانے کی بجائے انہیں ذلیل کر کے محل سے نکلوا دیا تھا۔ لیکن یہ تیری حرکت انسانیت کی توہین نہیں تھی، مانا کہ آپس میں دشمنی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ایک بے بس اور لاچار دشمن کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہ تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھ سے حکومت چھین لی اور تمہیں ذلیل کیا۔ منزلہ خیریت اسی میں ہے کہ تم فوراً واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ ملکہ کی یہ باتیں سن کر منزلہ بالکل مغرور نہ ہوئی، بلکہ اس نے زوردار کہکا لگایا اور بولی، بہن، اپنے آپ سے باہر نہ ہو۔ جو کچھ میں نے کیا، خدا اس کی سزا پالی۔ اس نے ہی تو مجھے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کسی وقت آپ سے زیادہ شوق مغرور تھی؟ دولت میرے گھر کی غلام تھی، مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، مجھ کو تکبر اور عقل نے اندھا کر دیا تھا۔ ملکہ، کیا تم نے نہ دیکھا، جلد ہی زمانے نے اپنا ورق الٹا دیا، خدا نے تمہیں نعمتیں اپنی مجھ سے چھین لی اور
اب میں ایک فقیر اور بدتر ہوں۔ اچھا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو؟ اچھا خوش رہو، میں جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر منزلہ نے تیزی سے باہر کا رخ کیا، لیکن اب چند قدم ہی جا پائی تھی کہ خضران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ گلے لگا لے، لیکن منزلہ نے پیچھے ہٹ کر کہا، خضران سنو، تم ملکہ ہو اور میں ایک غریب اور بے کس عورت ہوں۔ میرے کپڑے بوسیدہ اور غلیظ ہیں، میں اس قابل نہیں کہ ایک ملک مجھ سے بغل گیر ہو۔ خضران نے بے عبیدہ ہو کر لونڈیوں کو حکم دیا کہ منزلہ کو نہلا دہلا کر اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنا دو اور اسے نہلا دھلا کر میرے پاس لے آؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ اسی وقت منزلہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ چاند بادل سے نکل آیا ہے۔ خضران بے اختیار منزلہ سے لپٹ گئی، پاس بٹھایا اور پوچھا، دسترخوان بچھواؤں؟ منزلہ نے کہا کہ ملکہ، آپ پوچھتی کیا ہے؟ آپ کے محل میں مجھ سے زیادہ اور کون بھوکا ہوگا؟ فوراً دسترخوان بچھا دیا گیا۔ منزلہ نے شیر ہو کر کھانا کھایا تو ملکہ نے پوچھا، آج کل تمہارا سرپرست کون ہے؟ منزلہ نے اوہ بھر کر کہا، آج کس میں ہمت ہے کہ میری سرپرستی کرے؟ مدتوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کوئی رشتہ دار بھی تو دنیا میں موجود نہیں کہ اس کے پاس جاؤں، بس کچھ قریب ہے تو اسی گھرانے میں سے یعنی بنو عباس سے۔ خضران نے فوراً کہا، منزلہ پریشان مت ہو، آج سے تم میری بہن ہو، میرے بہت سے محل ہیں، تم ان میں سے ایک محل پسند کر لو اور یہیں رہو جب تک میں جیتی ہوں، تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ چنانچہ منزلہ نے ایک عالی شان محل پسند کیا اور خضران نے ان کی تمام ضروریات زندگی، لونڈیاں اور غلام مقرر کر دیے، ساتھ ہی 5 لاکھ درہم نقد اور اس کے حوالے کر دیے کہ جس طرح جی چاہے تم خرچ کر لو۔ شام کو خلیفہ مہدی حرم میں آیا تو دن بھر کے حالات پوچھے تو ملکہ خضران نے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے بتایا کہ منزلہ کو اس طرح پناہ میں رکھا تو خلیفہ فہد غضب سے بے تاب ہو گیا اور اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر، خضران تم پر ہزاروں افسوس، خدا نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو تو نے ان کا شکر ادا کرنے کا ایک بیش بہا موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شان و شان نہیں ہے۔ چنانچہ خضران نے کہا، امیر المومنین میری پوری بات تو سنیں۔ اس کے بعد اس نے جب منزلہ سے حسن سلوک تفصیل بتائی تو مہندی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے خضران کو اعلیٰ ظرفی کی بہت سراہا اور کہا، آج سے میری نظر میں تمہاری قدر منزلت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اپنی طرف سے منزلہ کو اشرفیوں کے 100 توڑے بھیج دیے اور ساتھ ہی کہلا کر بھیج دیا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا یوم مسرت ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری خدمت توفیق دی ہے اور تم اطمینان سے یہاں رہو۔ اس کے بعد منزلہ طویل عرصہ تک زندہ رہی۔ مہندی کی وفات 1969 ہجری بمقابل 785 عیسوی کو ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا۔ ہادی کے بعد ہارون الرشید خلیفہ بنا تو اس نے بھی منزلہ کو ماں کے برابر سمجھا۔ اس کے بعد عہد خلافت کی ابتدا میں منزلہ نے وفات پائی تو ہارون الرشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا۔ اس کے جنازے کو شان و شوکت سے قبرستان پہنچایا۔
دوستوں ہمارا قصہ اگر پسند آیا تو دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔